بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولانا صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ انڈین نیشنل کانگریس انڈین نیشنل کانگریس کی حیثیت ایک NGO یا ایک انجمن سے زیادہ نہیں تھی۔ انڈین نیشنل کانگریس کا بعد ازاں یہ دعویٰ تھا کہ وہ غلام بر صغیر کی سب سے بڑی جماعت ہے، مگر اس وقت تک اس کے مطالبات کی نوعیت کچھ اس طرح تھی کہ اگر برطانیہ اور ان کے تمام مطالبات کو مان لیتا ہے تب بھی بر صغیر کی حیثیت اس سے زیادہ مختلف نہ ہوتی جس قسم کی حیثیت آج کل اسرائیل کے زیر اثر فلسطینی ریاست کو حاصل ہے۔ انگریز کی سرپرستی میں قائم شدہ کانگریس قابض قوم اور ان کی مقامی رعایا کے درمیان پیدا شدہ خلا کو پر کرنے کے لیے سرگرم عمل تھی۔ من جملہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کانگریس کے سیاسی اغراض و مقاصد ابھی منظر عام پر نہیں آئے تھے۔ مسلم لیگ، جس کو بعد ازاں بر صغیر کی مسلم آبادی کی واحد نمائندہ جماعت ہونے کا دعویٰ تھا، ابھی نوابوں کی حویلیوں کے بیٹھکوں ڈرائنگ روم سے باہر نہیں نکلی تھی۔ مسٹر محمد علی جناح اور گاندھی مسٹر محمد علی جناح اور کرم چند موہن داس گاندھی ابھی بر صغیر کے سیاسی افق پر نمودار نہیں ہوئے تھے۔ گاندھی نے 1914 میں بر صغیر آ کر سیاست میں حصہ لینا شروع کیا۔ اس سے پہلے وہ افریقہ میں ایک NGO چلا رہے تھے، وہاں وکالت کر رہے تھے، انگریزوں کے حق میں تھے اور افریقہ میں انگریزوں کو رنگ روٹ بھی فراہم کرتے تھے۔ عالمی سطح پر برطانیہ کی مخالف قوت کے طور پر جرمنی ایک مضبوط ملک تھا، جبکہ ترکی میں مسلمہ خلافت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ جزیرہ نما عرب اور وسطی ایشیا، ادھر مشرقی یورپ میں بلقان تک ترکی پر اس کی عملداری تھی۔ 20ویں صدی کے دوسرے عشرے میں وسط ایشیا، بخارا، سمرقند اور بلقان کی ریاستوں پر روس کی مدد سے جال پھینک کر ترکی سے کاٹا گیا۔ اس قسم کے حالات میں مولانا محمود حسن رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کا جال بن رہے تھے۔ یہ جال بر صغیر کے طول و عرض سمیت افغانستان اور دیگر اہم مقامات تک بقدر ضرورت پھیل رہا تھا۔ مولانا محمود حسن رحمہ اللہ حریت کاملہ، اسلامی شوکت و عظمت کی بحالی اور بر صغیر میں مسلم اقتدار کے احیاء کی واضح اہداف کے لیے پیش بندی میں مصروف تھے۔ مولانا محمود حسن رحمہ اللہ بظاہر ایک سادہ لوح عالم دین تھے، مگر مسلمانوں کی سیاسی قوت کے خاتمے سے مسلم امہ کے نقصانات کا انہیں مکمل ادراک تھا۔ وہ اپنے مرحوم استاد بانی دارالعلوم کی عملی تحریک کے پردے میں چھپی حقیقی راہ پر گامزن تھے۔ آپ رحمہ اللہ انگریز کلچر سے متنفر تھے اور انگریز سرکار کے باغی تھے۔ انگریز کے تسلط سے نجات شیخ الہند رحمہ اللہ کا واضح ہدف تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی قیادت میں تحریک کی دعوت سنت انبیاء علیہم السلام اور مشاہیر اسلام کے طریقہ کار کے مطابق اپنے دور کی پوری سوسائٹی بلا تفریق مذہب و ملت کے لیے تھی۔ حضرت رحمہ اللہ کا مخاطب کوئی خاص قبیلہ، قوم یا جغرافیہ میں بسنے والے مخصوص لوگ نہیں تھے، بلکہ حضرت رحمہ اللہ نے مشترکہ معاشرے میں سے بہادر اور قابل بھروسہ افراد تلاش کیے، ان کی تربیت کرتے ہوئے انہیں اپنی تحریک کا حصہ بنایا۔ آج کل بعض مخلص اور دیندار جماعتیں فرد کی انفرادی اصلاح سے معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت کر رہی ہیں۔ حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ نے غلبہ اسلام اور نظام عدل کے قیام کے لیے ہر فرد پر محنت، ہر فرد کی اصلاح کے طویل اور غیر حقیقت پسندانہ طریقہ کار کو ہرگز اختیار نہیں کیا، جیسا کہ آج کل بعض مخلص دینی جماعتوں کا طریقہ ہے، بلکہ امام شاہ دہلوی رحمہ اللہ کی تعلیمات اور تحریک سید احمد شہید رحمہ اللہ کے طرز عمل کی روشنی میں معاشرے سے ظلم کے خاتمے کے لیے قوت نافذہ کو حاصل کرنے کے لیے تربیت یافتہ افراد کی ایک منظم جماعت تیار کی اور باقاعدہ طور پر تحریک برپا کی، جسے تحریک ریشمی رومال کہا جاتا ہے۔ علماء، مجاہدین اور حریت پسندوں پر مشتمل شیخ الہند کی تربیت یافتہ جماعت آزاد بر صغیر کی تمام اقوام اور اکائیوں کی قیادت کی اہل جماعت تھی۔
حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے گہری منصوبہ بندی اور اعلیٰ حکمت عملی کے ذریعے بر صغیر کے قرب و جوار افغانستان، ترکی، حجاز اور ماوراء النہر کے ممالک میں روابط کار پیدا کر کے ان کی حربی قوت کو اپنی تحریک کی پشت بانی کے لیے ہموار کیا۔ افغان دارالحکومت کابل میں اس عہد میں دنیا کے کئی ایک انقلابی جمع تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے شاگردوں کی ایک بڑی تعداد کابل اور بر صغیر کے درمیانی حصے محمد، یاغستان، مکیں، میرا شاہ، وانا، میر علی وغیرہ میں موجود تھی۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے اپنے معتمد اور عبقری دماغ شاگرد حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کو اپنا نمائندہ بنا کر کابل بھیجا۔ حضرت سندھی رحمہ اللہ اس سفر کے لیے تیار نہ تھے مگر اپنے استاد کے حکم پر کابل پہنچے۔ وہاں حضرت سندھی رحمہ اللہ نے کیا دیکھا خود انہی کے الفاظ میں پڑھیے۔ کابل جا کر مجھے معلوم ہوا کہ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ جس جماعت کے نمائندہ تھے اس کی 50 برس کی محنت کا حاصل میرے سامنے غیر منظم شکل میں تعمیل حکم کے لیے تیار ہے۔ اس کو میرے جیسے ایک خادم شیخ الہند رحمہ اللہ کی اشد ضرورت تھی۔ اب مجھے اس ہجرت اور شیخ الہند رحمہ اللہ کے انتخاب پر فخر محسوس ہونے لگا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی تحریک، ان کی حجاز روانگی اور وہاں گرفتاری، مالٹا میں قید، 1920 میں رہائی اور بر صغیر واپسی پر بدلے ہوئے طریقہ کار پر مزید بات کرنے سے پہلے حضرت مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کے کردار اور افکار کے حوالے سے چند اہم باتوں کو ذکر کر لیا جائے۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے حضرت سندھی رحمہ اللہ کو 1327 ہجری 1909 میں دیوبند طلب فرمایا اور جمعیت الانصار کی تشکیل کی۔ یہ بظاہر فضلائے دیوبند کی انجمن تھی اور اس کا مقصد اکابر کی کتب کی اشاعت بنایا گیا تھا، مگر درون خانہ یہ ایک بہت بڑے منصوبے کا اساسی نظم تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی توجہ اور محنت سے اس تنظیم نے جلد ہی مقبولیت حاصل کر لی اور متعدد اجلاس کر کے کام کو آگے بڑھانے لگی۔ اس تنظیم کے سرپرست حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ اور ناظم اعلیٰ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ تھے۔ حضرت سندھی رحمہ اللہ نے دیوبند میں رہ کر 4 سال تک جمعیت الانصار کا کام کیا۔ پھر حضرت سندھی رحمہ اللہ اور دارالعلوم کی انتظامیہ میں اختلاف ہوا۔ اس پر حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے مولانا سندھی رحمہ اللہ کو 1913 میں دیوبند سے دہلی منتقل کر دیا اور وہاں نظارت المعارف القرآنیہ قائم کر کے اس کا نگران بنا دیا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ خود دہلی تشریف لے گئے اور مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ کو حکیم اجمل خان، نواب وقار الملک، مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر اور ڈاکٹر مختار احمد انصاری سے ملوایا۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی وسعت ظرفی، بالغ نظری اور کمال حکمت عملی سے بر صغیر کے یہ نامور غیر دیوبندی رہنما تحریک کے معاون و مددگار ہی نہیں جان نثار سپاہی بن گئے۔ دہلی میں حضرت سندھی رحمہ اللہ نے 2 سال نظارت المعارف کے لیے کام کیا۔ پھر 1915 بمطابق 1333 میں حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے حکم پر دہلی سے کابل منتقل ہو گئے۔ مولانا عبید اللہ سندھی رحمہ اللہ نے کابل اور گرد و نواح میں تحریک کے اقدامی مرحلے کے لیے روابط اور طریقہ کار کے منصوبے پر کام کیا۔ ان دونوں کابل بین الاقوامی سیاسیات میں ایک اہم مرکز کی حیثیت حاصل کر چکا تھا۔ اقدام کے لیے مناسب وقت آن پہنچا۔ قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ بانی دارالعلوم دیوبند نے دارالعلوم دیوبند اور دیگر مدارس کے قیام کے لیے جدوجہد کس مقصد کے لیے کی تھی؟ اس سوال کے جواب میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے مولانا مناظر احسن گیلانی کی تحریر شہادت ہم پیش کر چکے ہیں۔ حضرت بانی دارالعلوم سے مکمل ہم آہنگ سوچ اور طریقہ کار کو حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے اپنے استاد کی وفات کے بعد مسلسل اپنائے رکھا، یعنی تعلیم و تربیت کے چادر تلے اقدامی مرحلے کے لیے رجال سازی۔ حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے اپنے استاد رحمہ اللہ کی طرح اپنی تحریک اور اہداف کے معاملات کو اپنے شاگردوں سے مخفی رکھا، تاہم ان کی ذہن سازی اس طرح کی کہ جب اقدامی مرحلہ آیا تو یہ حضرات حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی قیادت میں شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے۔ بقول ڈاکٹر ابو سلمان شاہ جہاں پوری مدظلہ، تعلیم و تربیت، دینی و سیاسی سے ایک ایسی جماعت تیار کر دی جو قیام شرع، ادائے فرض اسلامیہ، احیاء و تجدید ملت،
ملک کی سیاست اور آزادی کی جد و جہد میں اپنی ذمہ داریوں کا شدید احساس اور ان سے عہدہ برآ ہونے کی اہلیت رکھتی ہے۔ صاحب تذکرہ حضرت شیخ الہند حضرت مولانا عزیز الرحمان بجنوری لکھتے ہیں، اتنی بڑی تحریک کب راز رہ سکتی ہے، لہذا ارباب دارالعلوم کو بھی حضرت کی تحریک کا پورا علم ہو گیا۔ حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ حضرت مدنی رحمہ اللہ سے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی تنظیمی سیاسی سرگرمیوں کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت مدنی رحمہ اللہ نے اس سے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس وقت حضرت مدنی رحمہ اللہ خود حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کی زیر زمین سرگرمیوں سے ناواقف تھے۔ دیوبند آ کر حضرت مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ نے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ سے خود ہی یہی سوال دریافت کیا تو حضرت نے فرمایا، حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے دعا فرمائی تھی کہ 50 برس تک یہ دارالعلوم قائم رہے۔ الحمدللہ 50 برس گزر چکے ہیں۔ اپنے استاد کے اس جملے سے حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ نے یہ نتیجہ نکالا کہ مدرسہ مخصوص دورانی کے لیے ہے، اسلامی نظام برپا کرنے کے لیے صرف ایک جز کو پورا کرتا ہے، یعنی علوم اسلامیہ کی نشر و اشاعت۔ اصل کام اسلامی شوکت کی بحالی، مسلم اقتدار کا احیاء اور آزادی کی جد و جہد کے لیے رجال کار کی تیاری ہے۔ اس قسم کے رجال کار کی تیاری اور کسی طرح ممکن نہ تھی۔ 1857 کی مسلح جد و جہد میں ہزاروں شہداء میں غالب اکثریت باقاعدہ علماء اور حفاظ کی تھی، اس لیے دارالعلوم دیوبند کی شکل میں علماء اور مجاہدین کی نئی کھیپ تیار کرنے کا راستہ اختیار کیا گیا۔ جماعت سازی، حکمت عملی سے پیش قدمی اور مناسب موقع پر اقدامی مرحلے میں اترنا حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ کے لیے سرگردہ رہے۔ انگریز افواج پہلی جنگ عظیم میں الجھیں تو یہ موقع مناسب سمجھا گیا۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔